جہلم کا مرزا، پورے دنیا کے اندر اس عورت کی مذمت کی گئی، نور پور شرما کے بیان کی پوری دنیا کے مسلمانوں نے مذمت کیا، پوری دنیا کے مسلمانوں نے، حکومتوں نے، پہلا موقع آیا عربوں نے پاؤں کے ساتھ پاؤں، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے مسلمانوں نے ایک موقف اختیار کیا۔ وہ جہلم کا مرزا، جس کو آپ مرزا جہلمی کے نام سے جانتے ہیں، وہ اٹھا، اس نے بیان دیا کہ نور پور شرما نے جو توہین رسالت کی ہے اس کے اندر مجرم مسلمان ہے، معاذ اللہ۔ تو یہ پہلا مجرم تو وہ مسلمان ہے جو کسی کے ریلیجن کے بارے میں اس طریقے سے لائیو ٹی وی پروگرام کے اندر آ کے بات کر رہا ہے۔ یہ کیسا بدبخت آدمی ہے، یہ کیسا بے ایمان ہے، یہ کیسا ظالم ہے۔ کہنے لگا کہ جی نور پور شرما کا وہ جو پروگرام ہے آپ دیکھیں، اور واللہ میں نے نہیں تھا دیکھنا، میرے اندر یہ اپنی کفیات کی بات ہوتی ہے، میں سن لیتا ہوں لوگوں سے، لیکن میرے میں یہ برداشت نہیں ہوتی کہ میں دیکھ سکوں، لیکن اس بدبخت کی گفتگو کے بعد میں نے دیکھ بھی لیا، اور یہ اتنا بڑا جھوٹا اور کذاب ہے، اس نے کلپ بنایا ہے کہ آپ وہ پروگرام دیکھیں، آپ کو پتا لگے گا کہ مسلمانوں نے ہندو مذہب کی توہین کی تھی، اور نور پور شرما نے ریبٹل کے طور کے اوپر، جواب کے طور کے اوپر، الزام کے طور کے اوپر یہ باتیں کی ہے۔ جب آپ کسی کے مذہب کو چھیڑیں گے وہ آپ کے مذہب کے اوپر حملہ کرے گا، یہ ایسا بدبخت ہے۔ اس کی ترجمانی کرنا شروع کر دی۔ یہ تو ایک سٹیٹمنٹ دی، اس کے بعد اس کے اوپر مقدمہ قائم ہوا، اس نے آفیشلی آ کے معافی بھی مانگ لی، وہ ہاتھ جوڑ کے اپنی زندگی کی بھیک بھی مانگ رہی ہے، اور وہ جو سٹیٹمنٹ بھی دی اس نے وہ ریبٹل کے طور پر دی، جذبات میں آ کے۔ جب آپ کسی کے ریجن پر حملہ کریں گے اس کے جواب میں وہ آپ کے ریجن پہ حملہ کرے گا۔ کوئی آرگنائز طریقے سے یہ کام نہیں چلا تھا، ایک حادثاتی طور پہ ٹی وی ٹاک شو میں ہو گیا، اور اس کے اوپر ایکشن بھی لے لیا بی جے پی نے۔ اس کی ترجمانی کس کی؟ نور پور شرما کی۔ میں نے پورا پروگرام دیکھا، اللہ کی قسم کسی مسلمان نے نور پور شرما کو اکسانا تو دور کی بات ہے، رائی برابر بھی نہیں چھیڑا، اور نہ کسی نے ہندو مذہب کی رتی برابر توہین کی۔ یہ اس قدر جھوٹا ہے، یہ اس قدر کذاب ہے۔ پہلے یہ صحابہ کی عصمت کے اوپر حملہ آور ہوا، اب یہ بتائیے پھر ہم کہتے ہیں رافضی ہے بے ایمان، تو لوگ کہتے ہیں آپ اس کو رافضی کیوں کہتے ہیں؟ امہات المومنین کی توہین ہو چکی، اور یہ وہ توہین کرنے والے کا نمائندہ بن گیا، اور نمائندہ بن کے کہہ رہا ہے، اور یہ اتنا بڑا جھوٹا ہے۔ جب بھی اس کو کہا جائے تو نے یہ کہا تھا، اگلے دن کلپ بنا لیتا ہے، میں نے یہ نہیں تھا کہا، میں نے یہ کہا تھا۔ اس کا سیاق و سباق جھوٹ کے اوپر جھوٹ۔ ہمارے ساتھیوں کے اوپر صحابہ سے زیادہ آزمائشیں آئی ہیں، ہم نے اس کی گرفت کی تو کہنے لگا یہ مطلب نہیں تھا، اس کا مطلب یہ تھا، پھر جھوٹ۔ قادیانی جی اہل کتاب سے بہتر ہیں، گرفت کی، اور میں نے یہ نہیں تھا کہا، پھر جھوٹ۔ چھڑے حافظ کی کوئی فضیلت نہیں، گرفت کی، میں نے یہ نہیں تھا کہا، جھوٹ کے اوپر جھوٹ بولتا چلا جا رہا ہے۔ اور اب اگر اس کی اس موضوع کے اوپر گرفت کی جائے گی کہ تو نے کس بنیاد کے اوپر گستاخ رسول کی ترجمانی کی ہے، یہ بدبخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو بھی ریاکشن کہہ رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے اس امت کو نجات دے۔ یہ فتنہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور یہ ایسا فتنہ ہے، یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، یہ اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں کے اندر نکلے، یہ لوگوں عوام کے اندر نکلنے کے قابل نہیں ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے چند لائکس ہیں اور چند فالوورز ہیں، اور یہ جو چند ہمارے پیچھے چلنے والے ہیں، یہ جو یوٹیوب کے اوپر، شاید یہی کل دنیا، کنویں کے مینڈک کو کنواں ہی پوری کائنات اور پوری دنیا لگتی ہے۔ کنویں کا مینڈک کنویں سے باہر نکلے تو اس کو پتا چلے دنیا کیا ہے۔ یہ ہر وقت صحابہ کی الاف ہرزہ سرائی، آج حرمت رسول کے موقع کے اوپر جب امت کے ایک ہونے کا وقت تھا، اس کے اندر بھی اپنے غداروں کو پہچانیے، آپ کی پشت کے اوپر جو چھرا گھونپ رہے ہیں ان کو پہچانیے۔ یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں